بے یقینی کی کیفیت آتی ہے تو پھر انسان کی نفسیات جو ہے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ عزت کن لوگوں کی ہے، تحفظ کن لوگوں کو میسر ہے، اور ہمدردی لوگ کن لوگوں سے کرتے وہ اپنے ارد گرد میں دیکھتا ہے. دولت ہے، عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اس ٹاپک کو ہم الیبریٹ کریں گے کہ مفاد پرستی اور یہ جو خلوص ہے اس کا ختم ہو جانا یہ کیوں. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم انہی لوگوں سے دوستیاں کیوں کرتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، اس سے دوستی بنا کے رکھنی ہے، جو مرضی ہو جائے. تو شجاعت صاحب آپ ذرا بیان کیجئے گا کہ کیا غریب بندے کو منہ نہیں لگانا چاہیے، پھر چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ، اس سے سلام بھی نہیں لینا، بات بھی نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت موضوع، اور جس طرح آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ ہمیں کیا ایسے لوگوں سے تعلق ختم کر دینا چاہیے. بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ تین چیزیں چاہتا ہے. ایک وہ عزت چاہتا ہے، دوسرا وہ تحفظ چاہتا ہے، اور تیسرا وہ ہمدردی چاہتا ہے. یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، کسی سے لین دین کریں، کوئی آپ سے معاملات کرے تو وہ اس میں سب سے جو غالب چیز وہ چاہتا ہے وہ آپ سے عزت چاہتا ہے. دوسرا وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے، اپنی جان کا تحفظ چاہتا ہے، اپنی مال کا تحفظ چاہتا ہے، اپنی عزت کا تحفظ چاہتا ہے، اولاد کا، صحت کا تحفظ چاہتا ہے، سیکیورٹی. اور تیسری چیز جو ہے جو اس کے لیے وہ ہمدردی چاہتا ہے. کوئی مشکل وقت آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، معاشی نقصان ہو گیا تو اس وقت انسان ہمدردی چاہتا ہے. اب عمومی طور پر یہ تین چیزیں جو ہے جب انسان کو نہیں ملتی تو اس کے اندر کچھ رویے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو محروم محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کرتا ہے، اور خاص طور پر اس میں بے یقینی، انسرٹینٹی آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ تعلق میرا قائم رہے گا، یہ جاب قائم رہے گی، یہ رشتہ قائم رہے گا. اس میں جب بے یقینی کی کیفیت آتی ہے تو پھر انسان کی نفسیات جو ہے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور وہ سوچتا کیا ہے؟ وہ سوچتا یہ ہے کہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ عزت کن لوگوں کی ہے، تحفظ کن لوگوں کو میسر ہے، اور ہمدردی لوگ کن لوگوں سے کرتے وہ اپنے ارد گرد میں دیکھتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر تو محسوس کر لیتا ہے کہ جن کے پاس مال و متاع ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اب اس محرومی کے نتیجے میں وہ اب اس ڈگر پر چل پڑتا ہے، اور یہ بائی چوائس نہیں جاتا، وہ یہ بائی فورس جاتا ہے. وہ خوشی سے نہیں جاتا، وہ انتقام کے لیے جاتا ہے کہ اب میں نے پیسہ کمانا ہے، اب میں نے یہ عہدہ حاصل کرنا ہے، اب میں نے اس مقام پر پہنچنا ہے، اس لیے کہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے، میرے زندگی کے ساتھی نے، میرے گھر والوں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے نظر انداز کیا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، مجھے وہ توقیر نہیں دی تھی. اب اس کے اندر سب سے جو پہلا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اب انسان جب اس میں سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے تو اب انسان میں اور جانور میں اب فرق یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اب وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، وہ دولت بھی لے لیتا ہے، وہ مقام بھی لے لیتا ہے، وہ شہرت بھی لے لیتا ہے، وہ پہچان بھی اس کی بن جاتی ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان جو وہ کھوکھلا انسان ہوتا ہے. وہ کھوکھلا انسان جو ہے وہ اس کھوکھلے پن کو کور کرتا ہے اپنی مال و متاع سے، اپنے قد کاٹ سے، اپنے برینڈ سے، اپنے نام سے. اب یہ کور کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق بنے گا تو میری مدد کرے گا. حالانکہ وہ اتنا مجبور اور بے بس ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس مقام ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، وہ تو اندر سے خود بے بس ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہمدردی کا جذبہ کسی نے بہت پہلے چھین لیا تھا. اچھا، کاشف صاحب کو بھی ایڈ کروں گی. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مفاد پرستی ہے یا اپنا فائدہ دیکھنا ہے، یہ جو ہے یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی یا پھر خود غرضی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو چوتھے رمضان، چوتھے روزے کی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کا. میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آلریڈی دیا ہوا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں عین وہی لفظ ہیں جو ابھی آپ نے فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر خود غرض واقع ہوا ہے، مگر اگلا حصہ آیت کا حال بھی بتاتا ہے. فطرتی آپ کہہ رہے ہیں؟ فطرتی. لیکن میں ابھی بتاتا ہوں کہ اگلے حصے میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. اچھا. کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. پھر ایک اور سورہ قرآن مجید میں سورہ بینہ ہے، ان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے تمہیں کہ خالص ہو جاؤ. کہاں پر؟ اللہ کی عبادت کرنے میں. یعنی اگر ایک طرف تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ فطری ہے یہ خود غرض ہونا، دوسرے میں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ نہیں
اس فطرت سے تم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے, سمجھ کے, عقل استعمال کر کے, شعور استعمال کر کے, اسلام کو سمجھ کے, قرآن مجید کو سمجھ کے, سیرت طیبہ کو سمجھ کے تم نے کیا کرنا ہے, اپنے رشتوں میں خالص رہنا ہے. جو اخلاص ہے یعنی خالص ہونا, وہ اسلام کی روح ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت کا اخلاص سب سے پہلے بہت ضروری ہے. منافقت یعنی قول و فعل کا تضاد کو اسلام نے ہرگز پسند نہیں فرمایا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت نہج البلاغہ میں قول ہے, فرماتے ہیں ریاکار کا عمل لوگوں کے سامنے بڑھتا ہے, تنہائی میں کم ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جب آپ ریاکاری کرتے ہیں, جھوٹ امیزش کرتے ہیں, خلاص نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے دوسروں کے سامنے آپ نمبر بنا لیں, لیکن تنہائی میں آپ کے نمبر اس لیے کیونکہ وہاں تو پتہ ہے آپ کو کہ آپ غلط بیانی کر کے آئے ہیں, وہاں آپ کو پتہ ہے اپنے اخلاص نہیں کیا, وہاں آپ کو پتہ خود غرضی دکھائی, وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 نمبری کی ہوئی ہے. اس بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک شخص چپکے سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. کسی نے کہا کہ جناب جب آپ مدد کرتے ہیں تو اپنا نام کیوں نہیں لینے دیتے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, پھر اپنا نام لے کر اپنی نیکی ضائع کیوں کروں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے. ڈاکٹر صاحب کیا مفاد پرستی اور خود غرضی جو ہے وہ آپس میں الگ الگ ہے, ان میں کوئی فرق ہے یا پھر ہم اس کو آپس میں ملا دیتے ہیں؟ اس کو بھی مجھے, کیونکہ آپ خود غرضی کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ الفاظ, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ الفاظ کی آبرو, فکرے کا فقر اور حرف کی حرمت ہم بڑی متاثر کر دیتے ہیں. مختلف الفاظ کی مختلف جامعیت ہوتی ہے اس کے اندر, لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس میں یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ سیم معنی دے رہی ہیں. مگر پھر فرق ہے. میں آتا ہوں ادھر آنے دے مجھے. اب ہم نفسیات میں دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے. جو عدم تحفظ ہے, عدم تحفظ یعنی انسیکیور جب آپ فیل کرتا ہے کوئی شخص. نمبر 2, جب خود مرکزیت یعنی سیلف سینٹرنزم, اے پی اے کی بات کر رہا ہوں, اے پی اے کہتا ہے کہ وہ شخص, وہ اشخاص جو نارسسسٹ ہوتے ہیں, خود سے پیار کرتے ہیں, خود مرکزیت رکھتے ہیں, عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں, 40% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خود غرض ہو جائیں گے. یعنی خود غرضی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ صرف اپنا سوچتے ہیں, جب اپنا سوچتے ہیں, جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں میں, مثلا اپنے آپ میں, اپنے ملک میں, اپنے آپ میں, اپنے ورک پلیس میں, اپنے آپ میں کسی دوسرے فرد میں, تو جب آپ اپنی طرف زیادہ سوچتے ہیں تو وہ آپ کا مفاد ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ زیادہ ہے, اگر میں دوسرے کی مدد کروں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے, یعنی آپ کے پاس دینے کو ہے, آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ میرا پورا ہونے کے باوجود میرے پاس سٹور ہو جائے, بینک ہو جائے. اگر آپ اس کو دے دیں تو اگلے بندے کا فائدہ ہو جائے گا, آپ اس کے اندر شیئرنگ کر لیں گے. یہ اپنے مفاد کی بات کی ہے. میں کہ شجاعت صاحب آپ بھی اس پہ نظر ثانی کیجئے, کیونکہ آج کی جنریشن کو بھی شامل کریں گا. وہ یہ کہتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے جینا جو ہے نا, وہ جینا چھوڑ دیں, اپنے لیے جئیں. اگر آپ اپنے لیے جئیں گے تو پھر سیلفش نہیں ہوں گے, آپ سیلف کیئر کہیں گے اس کو, آپ سیلفش نہیں کہہ سکتے اس کو. تو سیلف کیئر اور پھر سیلفش ہونا, اس میں کیا فرق ہے, یہ اس کو بھی ذرا بیان کر دیجیے. بڑا خوبصورت, بہت خوبصورت سوال آپ کا. سیلف کیئر یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ جو آپ کے جسم کے, جو آپ کی عقل کے, جو آپ کے شعور کے, جو آپ کے جذبات اور احساسات کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کے علاوہ روئے زمین پر کسی اور نے پوری نہیں کرنی. سیلف کیئر تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس سیلف کیئر کے نتیجے میں کہیں دوسرے کی کیئر کو یا دوسرے کی سیکیورٹی کو انسیکیور تو نہیں کر رہے کہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے ایک گلاس کے لیے آپ اس کا پورا باغ یا پورا اس کا بوتل خراب تو نہیں کر رہے. آپ اپنی گاڑی کو پار کرنے کے لیے کہیں اس کی بہت بڑی کسی اس کی لان کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے. آپ اپنی کیئر کی حدود کا تعین کرنا آپ کی ذمہ داری, اور مالک نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی حدود کتنی ہیں. آپ نے ایک وقت کا کھانا کھانا ہے اور ایک وقت کے کھانے کے لیے آپ نے دیگ پکائی ہے, تو یہ سیلف کیئر نہیں ہے, یہ خود غرضی ہے. اس میں دوسروں کا کتنا حصہ شامل ہے. دوسرا, بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جب بچے کو ہم نے, جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے, اس کو تو ہم پیرنٹس نے بذات خود کیا ہے, خود غرض بنا دیا ہے. جب بچے کو سکول آپ نے بھیجا ہے تو اس کو کسی وقت آپ نے اس کو کیئر کرنا نہیں سکھایا. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ عبدالستار ایدھی جب اسکول جایا کرتے تھے تو ماں ان کو 2 آنے دیا کرتی تھی کہ بیٹا ایک آپ کا ہے اور ایک آپ کی کلاس میں اس بچے کا ہے جسے آپ محسوس کرتے اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اکثر و بیشتر عبدالستار کہتے ہیں کہ میرے 2 آنے وہ دوستوں کے ہی کام آتے تھے, میرے کام نہیں آتے تھے. تو وہ بچہ اسی وقت فیلنتھروپسٹ بن گیا تھا.
وہ اسی وقت اتنی بڑی وجاہت، اتنے بڑے مقام اور منصب پر اسی وقت ماں نے اس کو فائز کر دیا تھا۔ اب میرے بچے کو میں نے کیا بولا کہ بیٹا تیرے مارکس باقیوں سے زیادہ ہر صورت میں ہونے چاہیے۔ اب اسے پتا ہے کہ بھائی آل مینز میں نے ہی نمبر لینے ہیں، میں نے ہی پوزیشن لینی ہے، تو بچے کو ہم نے ابتدا سے ہی مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ جب وہ مقابل میں کھڑا ہوا تو اس کے مقابلے ایک بچی ہے، اس کو بھی اپنے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ کس مقابلے میں؟ مارکس کی دوڑ میں۔ اب جب دونوں ایک زندگی میں ایک ساتھ آئیں گے تو یہ ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی بننے کے بجائے ان میں مقابلے کی وہ جو طاقت، وہ صفت، وہ جو کوالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، وہ مقابلہ ان کا حیات کے اندر بھی بحیثیت شریک حیات ہونے کے بھی ان میں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی، اور اس مقابلے میں کسی ایک نے تو فضا ون تو کرنا ہے، اور جو ونر ہوگا وہ شاید چیزوں کو تو ون کر جائے لیکن رشتوں کو بچانا پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی بچے عمر کے آخری حصے میں آ کر وہ ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا بڑا جوان کیا ہوا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ بچے بڑے تو بن جائیں گے، مال و متاع کے مالک تو ہو جائیں گے، لیکن ہم اس میں سے وہ رشتہ، وہ اخلاص، وہ محبت وہ نکل چکی ہوئے گی۔ عمر کے آخری حصے میں یہ ہمیں کافی ساری چیزیں لا کر تو دے دیں گے، وہ محبت، وہ پیار، وہ اخلاص جو بچپن میں ہم نے ان کی گھٹی میں نہیں رکھا تھا، آج ہم ان سے وہ طلبگار ہیں، لیکن کہاں سے لا کر دیں گے؟ وہ تو ان کی گھٹی میں ہم نے رکھا ہی نہیں تھا اس کو۔ اچھا، اسی کے ساتھ آگے جیسے ابھی آج کل کے دور میں دیکھیں ورک پلیسز کے اگر اوپر ہم بات کریں کہ جہاں پہ لوگ جاب کے لیے آتے ہیں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہے نا کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی ٹانگ کھینچ کے تو اس کو نیچے اتارے، اس کا رزق جو ہے نا وہ مجھے مل جائے، یہ اس کی کیوں نوکری لگی ہوئی ہے، اس کی نوکری جائے، اس کی جگہ میں آ جاؤں، وہ دوسری اوپر والی پوسٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ پوسٹ میری لگ جائے، یہ نکلے، اس کا مطلب ہم اگلے کا رزق چھیننے میں لگے ہوئے۔ تو کیا ہم کسی کا رزق چھین سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیان کیجئے۔ نہیں، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، ہم کون ہوتے ہیں چھیننے والے؟ یہ تو کوئی نمرود ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی جاہل ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن جو آپ کی بات ہے اس کی سائنٹیفک وجوہات کی طرف چلتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی بہت خوبصورت تحقیق ہے، انہوں نے کہا کہ ورک پلیس پہ جو برن آف یا برن آؤٹ ہوتا ہے ہمیں، اس کی 60% وجہ جو ہے وہی ہے جو ابھی آپ نے بیان کی، کہ جب ورک پلیس کے اندر کوئی دوسرے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کے مفادات کو کچل دیتے ہیں، اس لیے بڑی پرابلم آتی ہے وہاں رہتے ہوئے۔ ہارورڈ کی ایک تحقیق ہے، 75 سال سے مسلسل جاری ہے، آنورڈ ہے، اس کا نام ہے اسٹڈی آن ہیپینس۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ مضبوط اور مخلص تعلقات یہ واحد چیز ہے جو آپ کو مستقل ہیپینس یا خوشی فراہم کرتے ہیں۔ تو جب آپ ورک پلیس کے اوپر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خود غرضانہ مقابلہ بازی میں نہیں آتے، آپ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، معاشرتی طور پر آپ دوسروں کے مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، جب آپ بدعنوانی نہیں کرتے، جب آپ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ کیسے ٹریننگ ہوتی ہے۔ مجھے کل جیسے ہمارا موضوع تھا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو مجھے ان کا یاد آ گیا کہ وہ ایک دن نماز پڑھ رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں، تو امام حسن وہ دعا سن رہے ہیں۔ جب دعا ختم ہوئی، بڑی طویل دعا تھی، اتنی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اماں جان کے پاؤں پہ ورم یعنی زخم آ جاتے تھے، اتنی عبادت کرتی تھیں۔ تو ایک دن امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ اماں جان آپ نے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ کیا خوبصورت جملہ بولنے کا، الجار ثم الدار، یعنی اپنے سے ہمسائے کے لیے دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تربیت ہے ماں کی، کہ ماں جب بچے کو بتائے کہ بیٹے آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھنا ہے، قربانی دینا سیکھنا ہے، سیکریفائز کرنا سیکھنا ہے، دوسروں کا مددگار ہونا ہے، تو وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ خود غرضانہ سے، مفاد پرستی سے کہیں بد۔ وہ جو ابھی آپ نے کہا رزق چھین لے گا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رزق سے چھیننے کا اگر ڈر کہیں آ جائے تو رزق بانٹنا شروع کر دو۔ جو دینے میں ملتا ہے وہ لینے میں نہیں ملتا، حاصل ہونے میں نہیں ملتا۔ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں ناظرین ابھی وقت بھی ہے، دعا کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت